اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں. اللہم صل علی محمد علی محمد. سامعین محترم، گفتگو ہماری نماز کے حوالے سے ہو رہی تھی. اس میں مختلف ٹاپکس آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. مبطلات نماز کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. بتایا گیا تھا کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور کئی موضوعات پر ہماری بات ہوئی. آج ایک اور موضوع نماز ہی کے باب میں، وہ یہ کہ واجب نماز کو کیا توڑا جا سکتا ہے یا نہیں توڑا جا سکتا. یعنی سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے نماز کی ابتدا کر دی، نماز کا آغاز ہو گیا، اس نے تکبیرۃ الاحرام کہہ دی، یہاں سے اس کی نماز کی ابتدا ہو گئی. اب کیا درمیان میں اس کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑ دے، واجب نماز کو، یا نہیں؟ اسی وقت اینڈ ہوگی نماز جب وہ ختم کرے گا، اس سے پہلے توڑی نہیں جا سکتی نماز. کیا توڑا جا سکتا ہے واجب نماز کو؟ توڑ سکتے ہیں، مرضی ہے اس کی. نہیں، وہ تو ویسے ہی نماز ٹوٹ گئی نا، باطل ہو گئی. وضو باطل ہو گیا تو نماز آلریڈی باطل ہو گئی نا. میں کہہ رہا ہوں ایک انسان اپنے اختیار سے خود، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ اس کا وضو باطل ہوا ہو یا اس کا لباس نجس ہوا ہو، خود جا رہا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ نماز کو توڑ دے، باطل کر دے نماز کو اپنی مرضی سے. تو کیا توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا؟ نہیں توڑ سکتا. دیکھیں، اس کا جواب تو یہ کہ ایک روایت ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے مدرسے میں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ واجب نماز کو توڑنے کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے. اگر ایک انسان واجب نماز کو توڑ دے جان بوجھ کر، گویا ایسا ہے اس نے 70 انبیاء کا قتل کیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک یہ جو ہے وہ گناہ بتایا گیا ہے اتنا بڑا، وہ اس وجہ سے کہ اس کی اہمیت انسان سمجھے کہ ایسے ہی جو ہے وہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے. شروع آپ اپنی مرضی سے نماز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے پاس وسیع وقت موجود ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جب شروع کریں نماز، لیکن اینڈ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے نماز کو. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے وہ آپ کہیں پر بھی توڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. جہاں پر نماز کا اختتام ہوتا ہے سلام پر، وہیں پر جو ہے وہ آپ پھر دوسرے کام انجام دے سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتے انجام. لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر نماز واجب نماز توڑنے کی اجازت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ وہاں پر بعض اوقات جو ہے وہ واجب نماز توڑنا جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات واجب نماز توڑنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ توڑو، اگر نہیں توڑو گے تو گناہ ملے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے کچھ مقامات ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر واجب نماز انسان توڑ سکتا ہے؟ آسن ایک ہو گیا کہ انسان کی جان کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، بالفرض کہیں پر نماز پڑھ رہا تھا، آگ لگ گئی. ٹھیک ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی. اب جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کھڑے رہ کر جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے اور اپنی جان جو ہے وہ جھونکے میں ڈال دے. نہیں، اب شریعت کہتی ہے اب جان چونکہ بچانا واجب ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، توڑو نماز اور یہاں سے نکلو. ٹھیک ہے، یا بالفرض جو ہے وہ ایک ایسے مکان میں نماز پڑھ رہا ہے جو کچا مکان ہے، اور جو ہے وہ اس کی بالفرض جو ہے وہ چھت بہت ہلکی ہے. ٹھیک ہے، اسے لگ رہا ہے ہاں یہ گرے گی، اور وہاں پر نماز پڑھ رہا اور زلزلہ آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اس پر نماز توڑنا لازم ہو جائے گا کہ وہاں سے نکلو اور فوراً جو ہے وہ نماز کو توڑ دو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں پر نماز کو توڑنا واجب ہے. یا بالفرض جو ہے وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے دیکھا کہ آگے والے کمرے میں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا بچہ نماز پڑھ رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ آگ لگ گئی. ٹھیک ہے، اب کیا نماز توڑ سکتا ہے؟ بالکل توڑنا ضروری ہے کہ اس بچے کی جو ہے وہ جا کر جان بچائے اور اس کو جو ہے وہ جا کر آگ سے محفوظ کرے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. یہ ہو گیا جان کا مسئلہ. اب اگلا سوال، کیا مال کی خاطر، مال بچانے کی خاطر جو ہے وہ نماز توڑی جا سکتی؟ نہیں توڑی جا سکتی. مال بچانے کی خاطر کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ توڑ سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، چاہے جیسا بھی مال ہو. اچھا، آیت اللہ بلال کہہ رہے ہیں ہر صورت میں توڑ سکتے ہیں. ہر صورت میں تو نہیں. دیکھیں، ایک ایسا نقصان ہو جیسے اوکلا کہیں کہ ہاں واقعی اس کا بہت جو ہے وہ نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بالفرض جو ہے وہ آپ نماز پڑھے تھے اور گاڑی کی چابی آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی تھی، کوئی بندہ جو ہے وہ اٹھا کر لے کے بھاگ گیا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ لے کے نکل جائے گا گاڑی ہماری. صحیح ہے، تو اب جو ہے وہ اس صورت میں نماز توڑی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے وہ نماز توڑے اور جو ہے وہ اپنا مال بچا لے. یا بالفرض جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے آفس کا جو ہے وہ لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا، مہنگا لیپ ٹاپ ہے، اس میں جو ہے وہ سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے، ایسی چیزیں کہ نہیں جانی چاہیے اس کے ہاتھ میں. یہاں پہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے نماز توڑ لو. والیٹ آپ کے سامنے پڑا ہے، اس میں کچھ نہیں پڑا ہے، لیکن بالفرض آپ کا آئی ڈی کارڈ پڑا ہوا ہے اور اسے جو ہے وہ غلط طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے توڑ دو نماز. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جو ہے وہ صورتحال ہے کہ جہاں پر نماز توڑی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو جان کے لیے بھی توڑی جا سکتی ہے، مال کے لیے بھی توڑی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مال ایسا ہو جیسے اوکلا کہے کہ ہاں واقعی مال ہے. لیکن فرض کیجئے اگر ایک پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھیں، یا 10 روپے کے بسکٹ کا پیکٹ پڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے کیا نماز توڑی جا سکتی ہے؟ نہیں توڑ سکتے. ڈائریکٹ نہ نہیں بولا کریں، سوچا کریں تھوڑا سا، توڑ سکتے یا نہیں توڑ سکتے. اس کے لیے ایک پانی کی بوتل ہے یا تو ایک بسکٹ کا پیکٹ پڑا ہوا ہے، نہیں توڑ سکتے. کسی صورتحال میں توڑ سکتے ہیں. کس صورتحال میں توڑ سکتے ہیں؟
اس صورت میں توڑ سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری کیا؟ ہاں آسن. بھائی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے, سفر طویل ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس پانی نہیں ہے کوئی, اگر جو ہے وہ یہ بالفرض اس نے پانی کی بوٹل نہیں بتائی, ہو سکتا ہے پیاس سے آگے چل کر مر جائے, ٹھیک ہے, یا بالفرض جو ہے وہ پورے شہر میں قحط پڑا ہوا ہے, یہ بسکٹ کا مان جو ہے وہ انتظام ہوا ہے, اگر جو ہے وہ یہ نہیں ملے گا تو ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جائے, اس کو رات بھر بالفرض بھوکا رہنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے وہ بالفرض 2 دن بعد اس کے کھانے کا انتظام ہوگا. تو یہ جو ہے وہ شریعت یہاں پہ اجازت دیتی ہے, یہ مال جو ہے وہ اگرچہ بہت سستا ہے لیکن جو ہے وہ تمہارے لیے اہم ہے, اس کے لیے جو ہے وہ نماز توڑی جا سکتی ہے, اس کے لیے نماز توڑ دو, ٹھیک ہے, یا جائز کی بات ہو رہی ہے, اگر آپ جو ہے وہ سروائیو کر سکتے تو ٹھیک ہے, جو ہے وہ نہ توڑے نماز, لیکن جو ہے وہ خیر جان بچانے کے لیے, اپنی جان یا دوسرے کی جان بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے. مال بہت زیادہ قیمتی مال ہو, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی جو ہے وہ نماز توڑی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ مال اگرچہ سستا ہے لیکن وہ اہمیت کا حامل ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ دوسرا پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. کوئی یعنی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دینی یا دنیاوی مقصد کے لیے جو ہے وہ نماز توڑ دینا, کوئی اہم مقصد ہو, ٹھیک ہے, یا جیسے جان بچانے کے لیے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اگر دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ پانی کی بوٹل چلی گئی بعد میں نہیں ملے گی مجھے, اس کے لیے توڑ سکتا ہے. یا بالفرض جو ہے وہ اس کا کوئی چھوٹا سا بیگ پڑا ہو تو اس میں پاسپورٹ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی لے کر بھاگ گیا, صحیح ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ نماز توڑی جا سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں کوئی دنیاوی مقصد ہے لیکن بہت اہم ہے, اس کو جو ہے وہ بچانا پڑے گا, تو اس کے لیے جو ہے وہ نماز توڑی جا سکتی ہے. اچھا اہمیت سمجھیں آپ. اگلا پوائنٹ, قرض کا مطالبہ کرنے والا آ گیا, اس کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے بلکہ واجب ہے, ٹھیک ہے. کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے اور وہ بندہ آ گیا قرضہ مانگنے کے لیے, اور جس وقت آیا آپ نماز پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور جب قرضہ لینے والا ہے اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالفرض 2-4 منٹ انتظار کر لے گا, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی نماز مکمل کریں گے, اس وقت آپ کی نماز توڑنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ آیا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے, ابھی دو مجھے بھائی کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ مجھے ابھی اسی وقت چاہیے پیسے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ جو ہے وہ بالفرض نماز ختم کرنے بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, تو اب 2 صورتحال ہیں. یا تو نماز کی حالت میں اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں, بالفرض آپ کے جیب میں اوپر ہی چیک پڑا ہوا تھا, آپ نے جو ہے وہ جیب سے چیک نکال کے دے دیا, ٹھیک ہے, اس سے نماز تو باطل ہوگی نہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں جیب سے پیسے نکالنے پڑیں گے, گننے پڑیں گے, اور پھر جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گا, اب نماز اگر جو ہے وہ توڑنی پڑے, شریعت کہتی ہے توڑ دو نماز, ٹھیک ہے. قرض دار اگر آ گیا ہے قرضے کا مطالبہ کرنے کے لیے, یہ اتنا اہم امر ہے شریعت کی نگاہ میں کہ شریعت کہتی ہے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جس وقت آیا ہے اسی وقت اس کا اتارو قرضہ. اگر تو وہ انتظار کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں انتظار کرتا تو جو ہے وہ نماز توڑو. یہ کس صورت کی بات ہو رہی ہے؟ جب نماز کا وقت وسیع ہے, ٹھیک ہے, یعنی آپ ظہر عصر کی نماز پڑھے, ابھی آپ کو پتہ بھی ہے 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے نماز میں پڑے ہوئے, لیکن اگر آخری نماز کے منٹ چلیں تو پھر اس وقت آپ کو نہیں توڑنی ہے. لیکن جو ہے وہ اگر بالفرض نماز کا وسیع وقت پڑا ہوا ہے, شریعت کہتی ہے نماز توڑو, پہلے اس کا قرض کا جو ہے وہ جو مطالبہ کرنا ہے اس کا قرضہ اتارو, ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ ہے, آپ نماز پڑھے تھے, مسجد نجس ہو گئی. مسجد کو نجس کرنا جو ہے وہ پاک کرنا کس کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے؟ ہاں آسان, جتنے بندے وہاں پر موجود ہیں جس کی نظر پڑ گئی کہ مسجد نجس ہو گئی ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے وہ پاک کرے. یہ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ بالفرض آج دیکھا ہے تو جو ہے وہ ہم باہر جا کے جو ہے وہ تھوڑا سا تلاش کریں کہ بھائی مسجد کا کیئر ٹیکر کا ہے, اس کو بولیں گے, وہ پھر جو ہے وہ جا کے 10 بندوں کو ڈھونڈے گا, تم آؤ تم پاک کرو. یہ کوئی کہانی نہیں ہو رہی حضور. مسجد کو پاک کرنا واجب فوری ہے, ٹھیک ہے, جدھر آپ نے دیکھا کہ نجس ہو گئی پاک کرو, فوراً اسی وقت پاک کرو, ٹھیک ہے. یعنی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں نماز توڑ دو, ٹھیک ہے, اور نماز توڑ کر اس مسجد کو پہلے پاک کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اب وہ جو بھی انتظام ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر بالفرض جلدی سے کسی کو بلا سکتے ہیں اور وہ فوراً آ کر پاک کر لے, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اچھا ایک صورت آغا سستانی نے اور لکھی, اور عجیب بات, نماز کے دوران کیا مسجد پاک کی جا سکتی ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں تو آغا سستانی نے کہا اگر نماز کے دوران اگر مسجد کو پاک کر سکتے ہو تو پاک کر لو اور نماز جاری رکھو وہیں سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثال بن سکتی ہے کوئی؟ اس کی مثال ایسے, بالفرض آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر مسجد کا پائپ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی پائپ ہے, آپ کو ہاتھ بڑھانا ہے, صرف نل کھولنا ہے, اور آپ کے قریب ہی جو ہے وہ صرف نجاست ہے, آپ نے صرف پائپ مارا اور جو ہے وہ نجاست دور ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے لیے نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, فوراً جو ہے وہ اس طریقے سے پاک کرو, اپنی نماز آگے کنٹینیو کرو, ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کون سی ہو رہی ہے؟ نماز کا وقت زیادہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت آپ کو نماز توڑنا ضروری ہے کہ پہلے مسجد پاک کرو, کیونکہ یہ زیادہ اہم ہے اس وقت کہ اللہ کا گھر نجس نہیں ہونا چاہیے. اس کو پہلے پاک کرو, اس کو ہٹاؤ, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز دوبارہ آگے سے کنٹینیو کر لینا. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بالفرض نماز بہت کم وقت رہ گیا ہے, اگر میں نے توڑ دی تو نماز جو ہے وہ بالفرض میری قضا ہو جائے گی, تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے نماز مکمل کرو. نماز مکمل کرنے کے بعد ساری تاکیبات وغیرہ سب چھوڑ چھاڑ کے پہلے جو ہے وہ مسجد کو کسی طریقے سے پاک کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ 4 چیز ہو گئی. اگلا, اس سے بھی اہمیت سمجھیے اس امر کی, اذان اور اقامت کے لیے نماز کو توڑ دینا, ٹھیک ہے. ایک انسان نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنا بھول گیا, اور اسے نماز کے دوران یاد آ گیا کہ میں روزانہ اذان اور اقامت دیتا ہوں بالفرض, اور آج میں بھول گیا, آج میرے ذہن سے نکل گیا,
شریعت کہتی ہے کہ نماز توڑ دو. یہاں پر جائز ہے, یہاں پر واجب نہیں نماز توڑنا, جائز ہے کہ اگر توڑنا چاہو تو تمہارے پاس آپشن ہے, تمہیں گناہ نہیں ملے گا. یہاں پر نماز کو توڑ دو اور جو ہے وہ اذان اور اقامت دے کر نئے سرے سے نماز کا آغاز کر لو. ٹھیک ہے, یہ کس شخص کے لیے بیان ہو رہا ہے؟ اس شخص کے لیے جو اذان اور اقامت دینا بھول گیا تھا. لیکن اگر ایک شخص ہے جو اذان اور اقامت جان بوجھ کر نہیں دی اور پھر جو ہے وہ رکوع میں دل ہوا کہ چلو دے لیتے ہیں آج, ٹھیک ہے, اب شریعت کہتے نہیں, اب جو ہے وہ ٹائم نکل گیا, اب تم نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی, اب جو ہے وہ نماز کو کنٹینیو کرو, اگلی نماز کے اذان اور اقامت دینی ہو تو دے لینا, لیکن جو ہے وہ اس نماز کو نہیں توڑا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اذان اور اقامت کے لیے بھی نماز کو توڑ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور مسئلہ ہے وہ, لیکن جو ہے وہ تھوڑا سا تفصیل ہو جائے گا, اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے. شکوک کے حوالے سے, وہ جب شکیات نماز پر ہماری بات ہوگی تو اس پر جو ہے وہ ہم بیان کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ خلاصتاً کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن پر نماز توڑنا جو ہے وہ انسان کے لیے جائز ہے. اب انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے, بعض اوقات نماز توڑنا واجب ہو جائے گا, بعض اوقات نماز توڑنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے, بالفرض جو ہے وہ جان بچانا یہ واجب امر میں سے. ٹھیک ہے, اپنی جان بچانا, دوسرے کی جان بچانا, مال کی حفاظت کرنا, مال سستا ہے لیکن وہ زیادہ اہمیت کا عامل ہے, اس کو جو ہے وہ بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے لیے نماز توڑنا جائز ہے. مسجد کو پاک کرنے کے لیے نماز توڑنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا. اسی طریقے سے قرض دار جو ہے وہ آ گیا مطالبہ کرنے کے لیے تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز توڑنا واجب ہے. یہ سارے کے سارے امور آپ کی خدمت میں بیان کر لیے. اب ایک آخری سوال, نماز توڑنا ایک مقام پر واجب تھا, آخری بات, نماز توڑنا ایک شخص کے لیے واجب ہے کہ نماز توڑو. ٹھیک ہے, لیکن اس نے نہیں توڑی اور نماز کنٹینیو رکھی, نماز ختم کر لی, نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باطل ہے؟ اور کوئی باطل نہیں, نماز بھی تو واجب ہے, توڑنا واجب ہے, زیادہ سے زیادہ گناہ ملے گا اور کیا ہوگا. بھائی ایک شخص ہے, اس نے دیکھا مسجد نجس ہو گئی ہے, نماز کا وقت بھی وسیع پڑا ہوا ہے اور وہ نماز توڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو مسجد فوراً پاک کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس نے نہیں توڑی نماز, اس نے اپنی نماز جاری رکھی, اس نے کہا نماز کے بعد پاک کروں گا میں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ واجب تھا توڑنا, نہیں توڑی اس نے. یا پھر بالفرض جو ہے وہ زلزلہ آ گیا, اسے پتا تھا مکان کی چھت گر سکتی ہے, لیکن اس نے نہیں توڑی نماز, میں تو کنٹینیو کروں گا. ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں حضور, ایک بندہ جو ہے وہ زلزلہ آ رہا ہے اور ویڈیو میں جو ہے وہ بن رہی ہے اور وہ دیوار پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, وہاں پہ نماز توڑنا واجب تھا. تو اب نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایسی جگہ پر جہاں پر نماز توڑنا واجب تھا وہاں پر اس نے نہیں توڑی, نماز تو اس کی صحیح ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوا. ٹھیک ہے, گناہ ملے گا اس کو, اس نے حرام کام کیا, ایک نماز کی حالت میں وہ بھی رہتے ہوئے اس سے حرام کام سرزد ہوا کہ اس کو نماز توڑ دینی چاہیے تھی, اپنی جان بچانی چاہیے تھی, لیکن نہیں توڑی. بالفرض چھت گرنے والی تھی, نہیں گری اتفاق سے. ٹھیک ہے, اور اس نے اپنی نماز پوری جاری رکھی. صحیح ہے, تو یہ جو ہے وہ اس کی نماز جو ہے وہ درست ہوگی لیکن گنہگار ہو. اچھا, اگر ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ توڑنا ضروری تھا اور اس نے نہیں توڑی اور چھت گر گئی, شہید ہوگا؟ شہید نہیں ہوگا. یہاں پر ہمارے یہاں کیا ہوگا پتہ ہے, اس کے جو ہے وہ ویڈیو لگائیں گے, اس کے پیچھے منقبت چلے گی. ٹھیک ہے, نماز کے حوالے سے منقبت چلے گی نماز کی اہمیت پہ, اور سبحان اللہ کہہ کے شہید کا نام لکھ دیا جائے گا کہ بندہ شہید ہو گیا. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ یہ الگ بحث ہے کہ کون شہید ہوتا ہے کون شہید ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہر جو ہے وہ جو بندہ مرا اس کو شہید کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. ایک حدیث جو ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا, لیکن جو ہے وہ ایسے ہر کسی کو جو اصطلاح میں جسے شہید کیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ کہنا غلط ہے. صلوات پڑھیں دفعہ مل کر باواز بلند, اللہم صلی علی